عوام کے نمائندے ان کے پارلیمان میں بیٹھے. ہمارے ہاں آج تک جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان کی کبھی کریڈیبلٹی نہیں رہی, لیکن خاص طور پہ جو یہ آخری الیکشن ہوا ہے 2024 کا, اس نے تمام تر وہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں جو کہ دھاندلی میں کیے جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو ہوتا کیا ہے, جب وہ لوگ پارلیمان میں بیٹھتے ہیں جو کہ اصل عوام کے نمائندے نہیں ہوتے, تو ان کی ایک اخلاقی جواز ان کا بیٹھنے کا نہیں بنتا. وہ جواب دہ عوام کو نہیں ہوتے ہیں, وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ان کو لائے ہوتے ہیں. ان کے آپ قوانین دیکھ لیں, یہ قوانین جس طرح کے 26ویں ترمیم ہے, جس طرح کے اسلام آباد کا پبلک آرڈر کا جو بل تھا, پیکا لاز ہو گئے, اور اس طرح کے سارے جو ڈریکونین لاز ہیں, یہ صرف وہی پارلیمان بنا سکتی ہے جو کہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئی ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بٹھائے گئے ہیں. اور ایسی صورتحال میں ایک جو اس کا کانسیکوینس ہے, جو اس کا ایک نتیجہ ہے, وہ یہ ہے کہ ملک میں جب سے خاص طور پہ 8 فروری کے بعد جو ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام نے جنم لیا, اس نے معاشی غیر استحکام پیدا کیا, سماجی عدم استحکام پیدا کیا, اور غرض کے ہر طرح کی طرف ایک تذبذب, خوف اور ایک غیر یقینی صورتحال کی کیفیت ہے. اور اس سے کبھی بھی کوئی ملک جو کہ اتنے محاذوں پہ لڑ رہا ہو, وہ نہیں اس سے نبرد آزما ہو سکتا, کیونکہ عوام جنہوں نے بھیجا تھا, جن لوگوں کو ان کے مینڈیٹ کو چرا لیا گیا, ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, اور ایک ایسے لوگ بٹھائے گئے جو کہ بری طرح ہارے ہوئے تھے. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب خان اس کی آپ کی تفصیلات بتائیں گے. تو اگر تو ہم نے اس کا ایک شاخسانہ دیکھا 1971 میں, جس میں کہ ایک میجورٹی پارٹی کو اقتدار نہیں منتقل کیا, اور آج وہی پارٹیاں جو کہ اس وقت سہولت کار تھیں, آج بھی وہ اسی کی سہولت کاری کر رہی ہیں, جس سے کہ ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا. اب یہ جو بچا کچا ہے, اس کو اگر ہم نے خوشحالی دینی ہے, اس میں اگر ہم نے فورن انویسٹمنٹ لانی ہے, اس میں ہم نے قانون کی حکمرانی لانی ہے, اس میں ہم نے عدالتوں کو آزاد کرنا ہے, یہ سب تب ہوگا. اور قوانین ایسے بنانے ہیں جو کہ عوام کے اور جو ادارے ہیں ان کی بھلائی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے بنے, بجائے اس کے کہ ان کو ان کا گلا دبایا جائے. اور ایسے قوانین, ڈریکونین قوانین, جس میں کہ کوئی اس میں آواز بھی بند کر دی جائے, جو کہ سارے ہمارے آئین کی جو چیزیں ہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو بنیادی اصل مسئلہ جڑا ہوا ہے ایک دھاندلی زدہ انتخابات, پھر دھاندلی بھی ایسے نوعیت کی کہ جس کی کہ ساری رپورٹس جو کہ ابھی بات کریں گے, تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے, جب تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی نہیں بنے گا, جب تک کہ وہ اس کا سہولت کار نہیں بنے گا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا, تو یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. آپ بھلے کہتے رہیں کہ آپ نے اکانومی بہتر کر لی ہے, لیکن جو اصل لوگ ہیں, آپ لوگ ہیں, ہم سب ہیں, عوام جانتے ہیں کہ اکانومی کی کیا صورتحال ہے. بہت بہت شکریہ. عمر صاحب آپ بات کر لیں. آپ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی خواتین و حضرات السلام علیکم. میرے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں بات چیت کر لی ہے. میں آپ سے بڑی مختصراً بات کروں گا. سب سے پہلی بات خواتین و حضرات یہ ہے کہ آج بڑا افسوس ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایکٹ کا ایکسیس بلاک کر دیا گیا ایک بار پھر. ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. تو شاخانہ 2 کیس جو ہے وہ ڈیفر ہوا ہے, اور پچھلی بار جب ہوا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انکمیونیکاڈو, یعنی کہ ان کو دنیا سے بالکل منقطع ان کا رابطہ ہو گیا تھا, اور ان کو جو سہولیات جیل مینول میں ان کو ان کا حق ہے وہ بھی ان سے چھین لی گئی تھیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ تکلیفات پہنچانے کی یہ کوششیں ہوتی ہیں یا یہ اٹیمپٹس ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور جوڈیشری کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. جوڈیشری کو کہنا چاہیے انف از انف. جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا تھا, اسی طرح ہمیں توقع ہے کہ
اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز اور باقی ججز کو انگریزی میں کہتے ہیں دے شوڈ گرو اے اسپائن, ریڑھ کی ہڈی ذرا مضبوط کریں, کوئی لوہا انجیکٹ کریں, کوئی ٹائٹینیم انجیکٹ کریں, ٹرانسپلانٹ کرائیں, پر ذرا مضبوط سی سے کھڑے ہو جائیں. میں ان لوگوں کا ابھی نام لوں گا تو آپ کا یہ ٹرانسمیشن وہ کاٹ دیں گے, اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے کہا تھا کہ جی نام ذرا ہولا رکھا کریں ورنہ آپ کی ٹرانسمیشن اڑ جاتی ہے. وہ مسکرا رہے ہیں میرے ساتھی جنہوں نے یہ تجویز بھی مجھے دی تھی, تو اور ہنس بھی رہے ہیں ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اجاز چودھری صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, عمر چیمہ صاحب, حسان نیازی صاحب, ہمارے ملٹری کورٹس کے اندر جو پرزنرز ہیں جن کا کیس بڑی ایبلی ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اور ہمارے باقی ساتھی جو کوٹ لکھپت آپ کے اللہ بھلا کرے اٹک جیل میں, جیلم جیل میں اور اڈیالہ جیل میں اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں, یہ سب کے سب پولیٹیکل پرزنرز ہیں. پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں, ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے, اور چونکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ 0/0/0. آپ جا کے ملیں دیکھ لیں, فیکٹریاں دیکھ لیں, کاروبار دیکھ لیں, سب کا سب بند. آپ زراعت کا شعبہ دیکھ لیں, بند. آپ سروسز سیکٹر دیکھ لیں, بند. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو انجن ہوتا ہے آپ کی معیشت کا, وہ منفی گروتھ ریٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن رنگ پسٹن اس کے اڑ گئے ہیں, انجن سیز ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی گاڑی چل رہی ہے. او بھائی آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کوئی الف بے معیشت کی ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے. یہ بینکر ہیں شبلی صاحب, یہ کوپریٹ لائرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان سے پوچھیں کون سی معیشت چل رہی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, آ جائے میرے ساتھ. یہ کہتے ہیں جی مہنگائی کم ہوتی ہے, آ جائے میرے ساتھ. اکیلا میں جاؤں گا, میرے ساتھ آ جائیں آپ کیمرہ مین سارے, آپ کی میڈیا کی ٹیم ہو, حکومت کا جو شخص کہتا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے وہ آ جائیں. ہم لوگ جاتے ہیں, ذرا آرے بازار جاتے ہیں, ہم لوگ جودھیا بازار جاتے ہیں, مختلف بازار ادھر ہم لوگ جاتے ہیں, پنڈی میں, پشاور میں, اور پوچھتے ہیں لوگوں سے. یہ جو یہاں پہ بلند و بالا دعوے کرتے ہیں نا وزراء کہ جی مہنگائی کم ہوتی ہے, ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے دنیا پہ. صفحہ ہستی میں کوئی اتنا بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہوگا جتنے یہ ہیں. عوام کہاں پہ چلی گئی ہے؟ بجلی کا ریٹ 75 روپے یونٹ پہ تھا, پی ٹی آئی کے دور میں 17 روپے یونٹ تھا. گیس کا بل دیکھ لیں, لوگ تڑپ رہے ہیں. آٹا, چینی, دالیں, گوشت, مرغی, آلو, سبزی, ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. جس کو آپ پرچیزنگ پاور کہتے ہیں, قوت خرید, وہ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. یہاں پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سارے میڈیا کے ساتھی بھی مجھے بتائیں آپ کسی کا گزارا کچن کا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد مجھے پھر بتائیے گا. اس کے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹویٹس, اوپن ٹویٹس اور لیٹرز کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ہے, میرے بھائی نے, بیرسٹر گوہر صاحب نے, چیئرمین صاحب نے اس کو تفصیلاً بات کی, اس کو میں ٹچ کروں گا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مطلب ایک شخص جو وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے, ان کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو زیرو سے شروع کیا. ان کا پورا ایک نچوڑ ہے. پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی آج پاکستان تحریک انصاف ہے. ان کے تجربے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. واحد وہ لیڈر ہیں جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں مقبولیت ہے ان کی, اور جو قوم کو جوڑ سکتے ہیں. خدارہ ان کی وزڈم سے فائدہ اٹھائیں, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, پنجاب کا گورنمنٹ فنکشنری کوئی بھی ہو, چاہے وہ سیکرٹری ہو, چاہے وہ منسٹر ہو, چاہے وہ آئی جی پنجاب ہو, کوئی بھی پنجاب پولیس کا باوردی شخص بلوچستان میں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ مجھے جا کے دکھائے, اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا؟
یہ کیا وجہ ہے جس وقت سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت ہوتی ہے بلوچستان میں تو آرمڈ کانوائز جاتی ہیں، کانوائے کے بغیر کیوں نہیں حمل و حرکت ہوتی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کانوائز، آرمڈ کانوائز خواتین و حضرات اس وقت جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے۔ 8 اضلاع بلوچستان کے آپ اس وقت وہاں پہ یہ حالات ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں لہرا سکتا، نہ پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پہ گایا جاتا ہے۔ کسی کو شک شبہ ہے انڈیپینڈنٹلی چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ممبران اسمبلیز جو کہ حکومت میں ہیں وہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہماری ترجمان، ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں، خود مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری ترجمانی کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ وہ اپنے گھروں سے کیا کوئٹہ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ حالات ہیں بلوچستان کے اس وقت۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پر 1971 جب ہوا تھا تو اس وقت جنرل یحییٰ نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ 1970 میں جب دسمبر میں الیکشن ہوا اس نے اسے کہا تھا سب ٹھیک ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو سکوت ڈاکہ ہو گیا تھا۔ ہوش کے ناخن لے، پختون بیلٹ بلوچستان کا ان ساروں نے ایکا کی ہے۔ مارنگ بلوچ صاحبہ کی بات کریں، ترجمانی کر رہی ہیں وہاں پہ بلوچ یوتھ کی بھی، وہاں پہ سیکشن 144 لگتا ہے، لاکھوں لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ۔ انہوں نے دفاع کیا، ایک مطلب کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور وہ خواتین بلوچستان جیسے معاشرے میں باپردہ خواتین جو ہیں وہ باہر نکلی اپنے حقوق کے لیے۔ ہوش کے ناخن لیں، یہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا پکھنڈ ختم ہونا چاہیے۔ لوگوں سے ملیں، ان کے ڈیپ ڈاؤن ان کی جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کریں۔ یہاں پہ ایک اور میں بات کرنا چاہوں، اس کو کہتے ہیں اے سیمیٹرک وارفیئر۔ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے سیمیٹرک ہوتی ہے، دو فوجیں لڑتی ہیں۔ اے سیمیٹرک ہوتی ہے، گوریلا وارفیئر ہو رہی ہے آپ کے بارڈر ایریاز پہ۔ بلوچستان میں اے سیمیٹرک وارفیئر ہے۔ یہاں پہ میں سارے مسلح افواج کے لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ خدارا انویسٹیگیٹ کریں کہ ہماری کیجولٹیز کیوں اتنی ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوانان، ہمارے سپاہی، ہمارے ینگ افسران جو شہید ہو رہے ہیں، کیجولٹیز اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں۔ انویسٹیگیٹ کریں، قوم کو جواب ملنا چاہیے اس چیز کا۔ اور جہاں پہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹویٹ اور خط کے بارے میں بات کر رہا تھا، میں پھر وہاں پہ آتا ہوں۔ آپ آئین کو دیکھیں، اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بڑی واضح ہے۔ آپ کی اسٹیٹ کیا چیز ہے؟ ریاست ہے آپ کی قومی اسمبلی، سینٹ، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومتیں، وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتی ہیں۔ اور ستون اسٹیٹ کے کیا ہیں؟ آپ کی پارلیمان ہے، آپ کی ایگزیکٹو ہے، آپ کی جوڈیشری ہے۔ آرمڈ فورسز، رینجرز، فائر بریگیڈ، پولیس، یہ سب کے سب اوزار ہیں اسٹیٹ کے۔ تو اسٹیٹ کے اوزار کو ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز کو ایک مثبت انداز سے لینا چاہیے اور اسے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس سے آگے جاتے ہیں، یہاں پہ میں ریپیٹ کروں گا کہ نواز شریف ہو گیا یا شہباز شریف ہو گیا یا بلاول ہو گیا یا زرداری ہو گیا یا ایم کیو ایم ہو گئی یا اے این پی ہو گئی، ان کی تو چھوٹی چھوٹی 1.5 انچ کی مسجدیں بھی نہیں بنتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی کتنی سیٹیں تھی؟ 17 سیٹیں۔ زندہ مثال یہ میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ سے زیادہ ان کو شکست دی تھی۔ صبح اٹھے، فارم 47 کے ذریعے ان کی ووٹ کاؤنٹ پہ 1 صفر لگ گیا۔ آج تک سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں، وہ کیس ہی نہیں لگ رہے ہیں، ابھی تک ٹرائیبیونلز نہیں بیٹھے ہیں۔ 17 سیٹوں پہ انہوں نے ایک آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ پہ منسلط کر دی ہے۔ رجیم ہے، حکومت بھی نہیں، رجیم۔ یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ اس وقت
بارہا بار ہم لوگ کہتے چلیں. اس دن میرے بھائی شبلی فراز صاحب نے بڑی زبردست سینٹ پہ سپیچ کی تھی 2 دن پہلے. انہوں نے ایک فگر کوٹ کی, تقریباً کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سر, کہ تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے, جو آپ کے انویسٹر جو ہیں 2 لاکھ چلے گئے ہیں ملک سے. اوسطن تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ اوسطن انویسٹر جاتا ہے تو $3 لاکھ $4 لاکھ وہ کہیں پہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کو انویسٹر ویزا ملتا ہے, ویسا نہیں ملتا. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں تو تقریباً یہ $60 ملین بنتا ہے. اچھا, اس کے بعد جناب والا آپ کا جو ہمارے حضرات 20 لاکھ لوگ ہمارے جو ہیں پاکستان سے چلے گئے پچھلے 2 سالوں میں. جو ابھی بوٹ ٹریجڈی ہوئی ہے لیبیا کے کوسٹ کے اوپر, میں آج صبح ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے دیا تھا, میں پریس میں پچھلے تقریباً اتنے عرصے سے میں اوسطن میں فگر دیتا رہا ہوں کہ ہر ایک شخص نے تقریباً دیا ہوگا آپ کا تقریباً 20 لاکھ روپے فی کس. ان ساتھیوں نے دیا تقریباً خواتین و حضرات 40 لاکھ پراپرٹیز پاکستان میں بیچ کے 40 لاکھ روپے دیے. تو وہ آپ اندازہ لگا لیں, 40 لاکھ کو آپ ضرب دیں 20 سے تو آپ کا 8,000 ارب روپیہ بنتا ہے, جو کہ آپ کا بن جاتا ہے $29 ارب. یہاں پہ پنچ لائن کیا ہے, آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے $1.5 ارب کا کہ ہمیں ٹرانچ دے دیں, اور آپ کا $29 ارب 2 سال میں چلا بھی گیا ہے. آپ کا مطلب انسان کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے. آخر میں خواتین و حضرات, اکانومی کے اوپر بھی بات کی ہے, بے روزگاری کے بارے میں ہم نے سامنے آپ کی بات کر دی ہے. جو حالات اور واقعات ہم نے بتا دیا کہ آئی ایم ایف کا مشن جو یہاں پہ پہلی بار ہوا ہے, میں بحیثیت منسٹر آف اسٹیٹ فائنانس بھی رہ چکا ہوں, اکنامک افیئرز منسٹر بھی رہ چکا ہوں, الحمدللہ انرجی منسٹر بھی رہ چکا ہوں. پہلی بار ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کا مشن آیا ہے جو کہ بجٹری سپورٹ کے علاوہ رول آف لا, آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں. وجہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ملک کے اندر پیسہ ڈالنا اسی طرح ہے کہ تندور کے اندر آپ کوئی نوٹ جلا دیں, ختم کر دیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تپش مل جائے گی, فائدہ اس کا کوئی نہیں. اس وقت خواتین و حضرات دنیا کے نوبیل پرائز ان اکنامکس جو آ رہے ہیں وہ اس چیز پہ ہیں کہ ملک میں آپ کے آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, رول آف لا ہوگا, ملک ترقی کرے گا. اور یہ چیز ایک اور شخص بار کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں, ان کا نام ہے خواتین و حضرات وزیر اعظم عمران خان صاحب. تو ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. آخر میں, اور میں پھر بات اپنی ختم کروں گا, چیف جسٹس آف پاکستان نے ہمیں انوائٹ کیا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر میٹنگ ہونی چاہیے اور ہماری طرف سے تجاویز آنی چاہیے, اور وہ انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ہوگی. بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ. میں کچھ گزارشات کروں گا. جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا اور کیسے اس الیکشن کو پامال کیا گیا. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو یاد کرانا چاہیے کہ 8 فروری 2024 کا دن کتنا شاندار دن تھا. اس دن پاکستانی قوم نے جمہوریت سے اپنی وابستگی کا بھرپور اظہار کیا. جو کچھ 8 فروری سے پہلے ہو چکا تھا, جو تشدد ہوا 9 مئی کے بعد, جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا, ہمارے بیشتر کینڈیڈیٹ سرکردہ لوگ حلقوں میں جو تھے ان کو جیلوں میں رکھا گیا, جیلوں سے لوگوں نے الیکشن لڑے. خود میں نے الیکشن لڑا اور میں جانتا ہوں کہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ایک الیکشن میٹنگ بھی کر سکیں اپنے حلقے میں. ہماری میٹنگز پہ حملہ کیا جاتا تھا, جو لوگ آ جاتے تھے ان کو رات کو اٹھایا جاتا تھا, مارا پیٹا جاتا تھا, ہمارے بینر پھاڑے جاتے تھے. پنجاب میں ایک ایسا ماحول تھا فسطائیت کا جو میں تصور نہیں کر سکتا تھا. بلکہ اس سے بھی پہلے جب ہم اپنے کاغذات داخل کرنے گئے, وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جو ہم سے کاغذات چھین لیتے تھے. کتنے امیدواروں کے ساتھ میں خود گیا ذاتی طور پہ, وہاں میں نے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے چھنتے ہوئے دیکھا, اٹھتے ہوئے دیکھا. لوگوں کو اغوا کیا گیا, امیدواروں کو, کہ وہ اپنے کاغذات نہ جمع کرا سکیں یا اسکروٹنی کے وقت وہ ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش نہ ہو سکیں. ایک واقعہ میں پوری عمر نہیں بھولوں گا.
میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک امیدوار تھا. ہم بڑھ رہے تھے ریٹرننگ افسر کے دفتر کی جانب اسکروٹنی کے لیے. اچانک 4 لوگ آئے, اس کو دبوچا اور اٹھا کے لے گئے. پولیس ساتھ کھڑی ہوئی تھی. میں نے پولیس والوں سے کہا یہ تمہارے سامنے ہو رہا ہے, تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے بے بسی سے میری جانب دیکھا. سر ہم نہیں روک سکتے ان کو. تو اس ماحول میں الیکشن ہوا ہے یہ. اور اس سب کے باوجود جس طرح لوگ نکلے, بلہ ہم سے چھین لیا گیا تھا. ایک ایک حلقے میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس 5 مختلف نشان تھے. میرے حلقے میں حلقہ یعنی 128 لاہور, میرا کچھ نشان تھا. میرے نیچے 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے, ان کے اپنے اپنے نشانات تھے. ہم ووٹروں کے پاس 5-6 نشانات لے کر گئے, ان کو آپ نے ووٹ دینا ہے, ہم لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. اور اس دن مجھے حیرت ہوئی, ناخواندہ خواتین اپنے ہاتھوں پر اپنے کپڑوں پر ہمارے نشان بنا کر لائی ہوئی تھی. انہوں نے ان نشانوں کو دیکھ کر مورے لگائی, ٹھپے لگائے, اور ایک شاندار, میں کہتا ہوں پھر, جمہوریت سے وابستگی کا اظہار ہوا. اور ایک ایسی جماعت کے لیے اظہار ہوا جو نہ مذہبی منافرت پر قائم ہے, نہ لسانی کسی تقسیم پر قائم ہے. یہ پاکستانیت سے جڑی ہوئی جماعت ہے. اس جماعت کا ہر نظریہ وہ ہے جو پاکستان کی یگانگت کا نظریہ ہے, پاکستان کی سالمیت کا نظریہ ہے, پاکستان سے جڑے رہنے کا نظریہ ہے. اور اس جماعت پہ حملہ کیا گیا. منصوبہ سازوں نے یہ سوچا کہ یہ جماعت ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے, جس کو ہم نے پارلیمان میں اپنا اصل وجود قائم نہیں رکھنے دینا. اور اس کا ناقابل تلافی نقصان میں آپ سے کہوں ہوا ہے پاکستان کی حیت پہ. اس وقت ملک میں جو مایوسی کا عالم ہے, جو بلوچستان کا حال میرے بھائی عمر ایوب نے آپ کو بتایا, یہی حال خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں ہے. آپ نے ملک میں ان طاقتوں کو طاقتور بنایا جو ملک کو توڑنا چاہتی ہیں, جو ملک سے خائف ہیں, اور وہ طاقت جو ملک کو جوڑنا چاہتی ہے, ملک کے ہر صوبے کو, ہر خطے کو جوڑنا چاہتی ہے ایک نظریے کے ساتھ, اس پر آپ نے حملہ کیا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانشور, منصوبہ ساز, پاکستان کی ترقی کے خیرخواہ بتاتے ہیں. اس دن جو کیا گیا وہ درندگی تھی, اور یہ ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ کیا درندگی تھی, کیسے یہ سب کچھ ہوا اس دن. ہم یہ بات عمومی سطح پہ تو کر دیتے ہیں, لیکن یہ جو رپورٹ اب آئی ہے پتن کی, یہ ایک ادارہ ہے جو الیکشن کے معاملات پہ نظر رکھتا ہے, اس کے ساتھ میں آپ کے لیے ایک اور کلپ ہو سکا تو ہم چلائیں گے, ورنہ آپ خود دیکھیے. سوچ ٹی وی کے نام سے ایک ادارہ